جی صبح ہدایت میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور ناظرین کچھ بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹس کی طرف. چھوٹا عمل عظیم ثواب آج کا. جی ناظرین، آج آپ کے سامنے جیسے کہ میں ذکر کر رہی تھی میل جول اتفاق کا، تو اسی کو میں مزید آگے لے جاؤں گی کہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جب میل جول اور جو آپس میں پیار و محبت و اتفاق ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ اپنے آپ میں خود اس طرح کریں کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے پہلے خاندان رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوئی ایسی چیزیں اہتمام کریں جیسے کہ ہمارے محمد آل محمد کی جو تاریخ پیدائش ہے ان کو منائیے، تاکہ ایک دوسرے سے آپ جب ملیں گے بیٹھیں گے تو آپ میں پیار محبت ہوگا. اسی طرح اگر ان کی شہادتوں کے تاریخیں ہیں تو اس میں مجلس برپا کیجیے. یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اتفاق اور پیار محبت بڑھتا ہے. اور یہی وجہ اس طرح سے اپنے پڑوس میں اور آگے اور کمیونٹی سینٹرز میں جانے سے بھی ایک دوسرے سے پیار محبت بڑھتا ہے، ملتے ہیں جلتے ہیں اور اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ہم مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اور ہم اپنے اس کردار سے جب ملتے ہیں جلتے ہیں تو ایک دوسرے کا اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے وہ، اور جو آپ کے رشتے ہیں وہ اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں بہترین مثال مسجد بھی ہے کہ لوگ جو ہے مسجد میں اسی لیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مل کر ایک کمیونٹی کی طرح ہو جاتا ہے اور جب آپس میں ملتے ہیں تو حال احوال بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت بھی پوچھتے ہیں. تو ایک یہ بہترین ذریعے ہیں جس سے ہم اپنے جو ہے نا آپس میں پیار محبت اتفاق اور میل جول کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیز اسٹیپ آگے لیں اور بڑھیں، لیکن کچھ اس چیز میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ دوسرا اس چیز کو نہیں آگے بڑھتا یا بڑھنا نہیں چاہتا. تو اس کے لیے یقیناً ہمیں پھر ایک قرآن شریف کا سہارا لینا پڑے گا اور ہم اس کے لیے چاہیں گے کہ آپ کی نیت بھی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتفاق، آپ میں گھر میں بھی اتفاق ہو، پیار محبت ہو اور آپ کو بھی لوگ پسند کریں اور آپ ان کے ساتھ ملے جلیں. تو اس کے لیے ایک بہترین میں آپ کو ایک سورت انفال کی آیت نمبر 63 سورت انفال کی آیت نمبر 63 ہے جو 63 ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ. جی میں ایک دفعہ اور بتا دوں، جب آپس میں پیار محبت چاہتی ہیں، اتفاق چاہتے ہیں آپ کہ کسی خاندان میں ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ سورت انفال کی آیت نمبر 63 کو ہے اپنی 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ضرور پڑھنا ہے. تو یہ اگر آپ اس کو پڑھتی رہیں گی تو یقیناً دیکھیے کہ آپس میں پیار محبت بڑھے گا، چاہے وہ خاندان ہو کہ خاندان میں بھی نہ اتفاقیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور گھر میں بھی کوئی ایسا اگر کوئی بات ایسی ہو گئی تو وہ بھی چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ چیز آپ اپنے چاہتی ہیں، اگر آپ کی نیت ہے تو اور کرنا بھی چاہیے تو یقیناً اس کا آپ سہارا لیجیے. اور اس کے ساتھ یا رحیم و یا کریم کی تسبیح اگر باکثرت آپ پڑھیں گی، یا رحیم و یا کریم، کیونکہ اس میں دل میں پروردگار جو وہ رحم ڈال دیتا ہے اور وہ یقیناً جب آپ جس نیت سے پڑھیں گی تو اگلا جو بندہ ہے، جو انسان ہے، اس کے دل میں یقیناً آپ کے لیے رحم اور ہمدردی اور پیار جاگے گا اور وہ پھر آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اور آپ میں اتفاق اور پیار محبت بڑھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ الرحمن بھی ایسی چیز ہے کہ وہ دل کی جو ہے وہ دل کو بڑا کشادہ اور نرم کر دیتی ہے. تو اس کا بھی اگر آپ تلاوت رکھیں گی تو آپ چاہتی ہیں کہ اپنے ذات کے طور پہ کہ میں ایسی ہو جاؤں کہ میرا دل جو ہے بہت نرم و کشادہ ہو اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤں، تو وہ یقیناً یہ چیز آپ کو یہ سورت ضرور آپ کو مفید ثابت ہوگا، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. یہ سورۃ الرحمن کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائیں اور لوگ آپ کو پسند کریں اور وہ آپ کے نزدیک آئیں، تو جو سورۃ قمر ہے، سورۃ قمر کو لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں گی تو یقیناً آپ جو ہے اپنے گروہ میں، اپنے خاندان میں، اپنے کمیونٹی میں اتنی ہر دل عزیز ہو جائیں گی اور لوگ آپ کو پسند کریں گے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو میں قرآن شریف کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں. اگر آپ اس پہ عمل کریں گی تو یقیناً آپ کے خاندان میں اتفاق، آپ کی کمیونٹی میں اتفاق ہوگا، آپ کے گھر میں بھی اتفاق ہو جائے گا. اور یقیناً آپ جانتی ہیں کہ جہاں اتفاق اور پیار محبت ہو تو وہاں ٹینشن کا کوئی گزر نہیں ہوتا. مین وجہ یہی ہے کہ جب نہ اتفاقی نہ چاکی ہو جاتی ہے تو آپ ذہنی طور پہ فرداً سب جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ ٹینشن میں رہتا ہے. تو لہٰذا اس چیز سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا اور اپنے طور پہ اپنے تئیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اختیار کریں جس سے ہم لوگوں میں گھل مل کے پیار محبت سے رہیں اور زندگی گزاریں، کیونکہ یہی ہمارے رب کی خوشی ہے. جی جزاک اللہ. جی ناظرین، چھوٹا عمل عظیم ثواب سیگمنٹ آپ نے دیکھا اور اب تھوڑی دیر میں ہم جو فوٹیج وہاں سے آ رہی ہے انقلاب مارچ پروٹیسٹ کے حوالے سے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک دو اہم ترین خبریں ہیں. فلسطین کے معاملات اسی انداز سے جاری ہیں اور دنیا جو ہے وہ اسی انداز سے خاموش ہے. اسرائیل کی غزہ پر دوبارہ بمباری کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اور مزید اس میں 2 فلسطینی شہید ہونے کی اطلاع ہے اور کل تعداد 2100 سے بھی
تجاوز کر چکی ہے۔ پوری دنیا کی خاموشی ایک طرف، لیکن ایران کے وزیر دفاع نے فلسطینیوں کو بھی مسلح کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو بھی دفاع کرنے کا مکمل طور پہ حق ملنا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی فریق یا کوئی بھی جنگوں کے اگر ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ لیجئے 2 ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان کی جو ہلاکتیں ہیں ان سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کون جو ہے وہ حریف زیادہ طاقتور ہے، کون ظلم کر رہا ہے اور کون جو ہے صرف اپنے دفاع پر مجبور ہے۔ ابھی تک جو اسرائیلیوں کے جو فوجی ہیں ان کی ہلاکتوں کی تعداد 60 یا 69 بتائی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جو فلسطینیوں کی جو افراد شہید ہوئے ہیں اس میں زخمی بھی بہت سے 7-8 ہزار کے قریب افراد زخمی ہیں، اور 2100 سے زیادہ شہادتیں بھی ہو چکی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف پھر ایک اور انٹرنیشنل خبر انڈیا کی مدھیہ پردیش کے ایک مندر میں بھگدڑ مچنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے، اور ایک خبر پاکستان کی ہے، اہم خبر کہ اقوام متحدہ کی ٹیم کا سیالکوٹ کے ان انڈین سرحد سے ملحقہ علاقوں کا دورہ ہوا ہے جس میں پچھلے دنوں بمباری کی گئی، اور وہ اقوام متحدہ کی ٹیم نے ان کے نقصانات کا جائزہ بھی لیا۔ تو پاکستان اور انڈیا کے جو سرحدی گاؤں ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کشیدگی اب بھی ہے۔ ضرب عزم میں رات کو آپریشن میں 4 مزید دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور باقی جو اس وقت لانگ مارچ اور آزادی مارچ کی خبریں کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن وہاں پر صورتحال کیا ہے، لوگوں کے جذبات کیا ہے، اور پھر وہاں کے رہنما جو ہے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ ایک کلپ ہے، ایک فوٹیج ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا ٹاپک ہوگا فیصلے کی گھڑی پاکستانیوں کے لیے۔ ایک بار پھر فیصلے کی گھڑی، اور میں جو اعلان کرتا چلوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا اس میں پیغام ہے، اور اگر وہ کلپ ریڈی ہے تو میں اسی کی طرف چلیں گے۔ جی لیجیے ناظرین، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو اس سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر بھی آ چکے ہیں، اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں کہ کس انداز سے وہ اس آزادی مارچ کو، انقلاب مارچ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تازہ ترین صورتحال میں ان کے کیا خیالات ہیں وہ یہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔